تو جس کو یقین ہی نہیں ہے جنت کا جہنم کا، وہ کہتا ہے یہ تو معاذ اللہ سیاسی باتیں، وہ تو سر پہ ٹوپی بھی کبھی نہیں رکھے گا. وہ تو ایک ٹوپی، ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک مذہبی لوگوں کی علامت سمجھی جاتی ہے، وہ تو کبھی ایک وقت کی نماز کا تصور بھی نہیں کرے گا. اس کے لیے دنیا میں سب سے فضول کام اللہ کا نام لینا ہے. وہ کہہ رہے یار کچھ، وہ سمجھتے ہیں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے نماز پڑھنا، اتنے میں آپ کیا کچھ ملک کی ترقی کے لیے کیا کچھ کر سکتے تھے. اور ایک طبقہ وہ ہے جسے جنت اور جہنم کا یقین ہے، مانتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی ہے اس کو یقین ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے واقعی کھلا ہوا ہے، لیکن وہ کیا سوچ کے نکلتا ہے کہ یار ضروری تو نہیں ہے کہ میرا پاؤں اسی ڈھکن میں ہی آئے. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا نا لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا بارشوں میں، پرنالوں میں گزر بھی رہے ہوتے ہیں، رسک لے رہے ہوتے ہیں سستی کی وجہ سے کہ ہمیں گھوم کے جانا پڑے گا، تو اتنا لمبا چکر کاٹنے کے بجائے بہتر ہے کہ جان پہ کھیل کے شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لو. یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کہلاتے ہیں؟ سست. میں وہ دو سستوں کا واقعہ سنا دوں نا. دو سست پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے نا. ایک گھڑ سوار ان کے قریب سے گزرا، تو ایک سست نے اس گھڑ سوار کو بولا بھائی جان ذرا ادھر آنا، بہت ضروری کام ہے. گھڑ سوار بیچارہ گھوڑا روکا، اتر کے آیا، پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا یہ جو بیر کا دانہ یہاں پڑا ہوا ہے نا ادھر، یہ اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اتنا سست تھا کہ یوں اٹھا کے، گھڑ سوار کو بڑا غصہ آیا کہ یار اس کام کے لیے تو خود ہی اٹھا لیتا، اور اگر تیرے سے نہیں اٹھ رہا تو اپنے پڑوسی جو لیٹا ہوا ہے اس سے بول دیتا، یہ تیرے منہ میں ڈال دیتا. وہ پڑوسی نے بولا نہیں نہیں، میں کبھی بھی اس کے منہ میں بیر کا دانہ نہیں ڈالوں گا. میں لیٹا ہوا، کتا آیا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا، میں اس سے بول رہا تھا ہٹا ہٹا، نہیں ہٹا رہا تھا. یہ میں اسے بول رہا ہوں ہٹا ہوئے اس کو ہٹا، وہ کہہ رہا میں نہیں ہٹا رہا. میرے منہ میں کتا پیشاب کر کے چلا گیا تو میں اس کے بیر کا دانہ کیوں ہٹاؤں. ایسے ایسے سست مارکیٹ میں موجود ہیں. ایک سست بچہ تھا، کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا نا. ایک دن اس کے ابا ایک مشین لے آئے، کہہ رہے بیٹا میں تنگ آ گیا ہوں، اب میں ایک مشین لایا ہوں، جو کام جو بٹن دبائے گا نا جس نیت سے، وہ کام تیرا ہو جائے گا. پانی کی نیت سے بٹن دبائے گا، پانی آ جائے گا. تو اب یہ تیرے جیسے سست کا علاج میں نے کیا کہ چل بھائی اب تو بٹن دبا کے سب کچھ. تو اس نے کہا بٹن کون دبائے گا ابا، بٹن کے لیے بھی کوئی بندہ رکھیں آپ. تو ہماری جو مثال ہے نا وہ کس کی ہے؟ مسلمانوں کی. جنت جہنم کو مانتے ہیں مگر کیا چیز غالب آئی ہوئی ہے؟ سستی. کتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں یار میں مفتی صاحب نمازی بننا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، فجر میں اٹھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے فرشتہ کسی مردے کو اکھیڑ رہا ہے. قبر میں جب مردے کو 6-7 مہینے ہو جائے نا پھر مٹی میں چپک جاتا ہے وہ، پھر آپ بولیں اس کو قم باذن اللہ صحیح ہے نا، وہ نہیں اٹھے گا، اس کی میت بھی نہیں اٹھ سکتی، مٹی میں پیوست ہو، مٹی بننا شروع ہو جاتا ہے نا، وہ اٹھتے ہی نہیں. ہر کام میں سستی، ہر کام میں سستی. تو اور پھر یہ سستی ہر چیز میں نظر آ رہی ہے، صرف دین میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے اس لیے سست ہیں، تو بھائی دنیا پہ تو ایمان کمزور نہیں ہے نا، یقین ہے، وہاں بھی تو سست ہیں. اس کا مطلب یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سست نہیں ہے، یہ ویسے ہی سست ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں؟ دیکھو ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے، حکیموں کا، اور بلکہ مشاہدہ ہے کہ یار اس عمر کے بعد اگر ویٹ بڑھتا ہے تو بلڈ پریشر، شوگر، یہ بیماریاں آتی ہیں. سب دیکھ رہے ہیں، اپنے ابا کو دیکھ لیا، اپنی اماں کو دیکھ لیا، دوست کو دیکھ لیا، بھائی کھانے پہ کنٹرول کرو، مگر کنٹرول نہیں ہو رہا. حالانکہ یقین ہے کہ نقصان ہوگا. کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. سستی ہے نا یہ بھی ایک قسم کی، یار بس جو آ رہا ہے کھا جاؤ یار، اب کل سے دیکھیں گے. ہمارے ایک